دانش حسین آئی تھنک بڑے پولیٹیکل نیچر کی انٹرویوز کرتا ہے. اس نے ایک انٹرویو کیا ہوا تھا, ایک ہسبینڈ وائف تھے اور انہوں نے کلیم کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے بچے کا ایسا نام رکھا ہے جو پورے پاکستان میں کسی کا نہیں ہے. اچھا. اب وہ کیپشن اتنا شاکنگ سا تھا کہ میں نے فوراً انٹرویو کھولا اور پھر میں نے وہ سنا, اور وہ جب میں انٹرویو کھول کے سن رہی تھی تو بس مجھے سمجھ نہیں آیا میں اپنا سر دیوار پہ ماروں یا موبائل اٹھا کے جو ہے نا. بہت اچھا تھا نام, آپ کو بس میں کیا بتاؤں, وہ نام یہ تھا. خیر وہ انٹرویو شروع ہوا, شروع میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہائی لائٹس دیتے ہیں, بڑا انہوں نے سسپینس کریٹ کیا اور اس لڑکی نے کہا کہ ہمارا پہلا بچہ تھا اور پہلے بچے کی دفعہ کوشش یہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک ہمارا بڑا ایک کلچر سا بن گیا ہے جی, ہمیں بڑا ایک یونیک سا منفرد نام چاہیے. تو اس منفرد نام میرا شوق تھا, ماں کہتی ہے کہ میں بڑا یونیک سا نام رکھوں. میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں منفرد نام رکھنا چاہتی ہوں. امی نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ لڑکی خود بھی حجاب میں تھی, اس کے ہسبینڈ کی بیئرڈ تھی, اور امی نے پھر کہتی ہے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو ایک نام ملا اور وہ نام جو ہے میں نے رکھ لیا. اور وہ نام جو ہے نا پاکستان میں کسی کا نہیں ہے, وہ نام ہے نرتضیٰ. نرتضیٰ یہ نام تو میں نے پہلے سنا ہوا ہے. اچھا, اور کیا, یہ تو اس کا کلیم ہی غلط ہے. آپ نے کس کا سنا؟ یہ تو میری نند کی بیٹی ہے اور اس نے آج سے 10 سال پہلے اپنے بیٹے کا نام, اور اس کا بھی پہلا ہی بچہ تھا. اللہ, اس کو بھی یہی تھا کہ میں کوئی جو ہے نا ڈفرینٹ سا نام رکھوں, یونیک سا نام رکھوں, تو اس نے نرتضیٰ رکھا. تو وہ تو بچہ, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچہ جو ہے نا ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ بچہ نہیں صحیح, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہاں اس کا نام ہے. 10 سال کا وہ بچہ بیٹا ہے. یہ خیر سے کلیم ہی غلط, پہلی بات تو بس یہ دیکھیں نا. دوسری بات اگر ہم بتاتے چلیں اپنے ویورز کو کہ جو نرتضیٰ ہے اس کا اوریجن کیا ہے, یہ کہاں سے رکھا. اس لڑکی نے باقاعدہ بتایا کہ یہ 17ویں پارے میں فلاں صورت میں فلاں آیت میں, اور وہ قرآن مجید میں یہ 2 جگہ پر ہے. اور یہ قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیت ہے, الا من ارتضیٰ من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. یہ ہے سورہ جن اور 29واں پارہ, اور اسی طرح 17ویں پارے میں ہے لمن ارتضیٰ وہم من خشیتہ مشفقون. تو انہوں نے کیا کیا کہ من جس کو ایک الگ ورڈ ہے, ارتضیٰ الگ ورڈ ہے, ارتضیٰ فعل ہے. من کو انہوں نے یعنی ایک رول ہے, فائدہ اس نے معنی بتایا. معنی اس نے یہ بتایا کہ جسے ہم چاہیں, یعنی وہ جو نون تھا من ہم چاہیں کچھ اس طرح. ہاں ہم چاہیں نا, اور کہ اب دیکھو من تو پیچھے چلا گیا نا, تو وہ جس کا تو بیچ میں مطلب ہی غائب ہو گیا. اور پھر وہ جو نون من کا تھا اس کو انہوں نے نون متکلم سمجھ کے تو یہ مانا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور دوسرے یہ کہ قرآن کی اس سے بڑھ کے کیا توہین ہوگی کہ اس قدر قرآن سے جہالت عام ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایک نام یونیک رکھیں, اور اس خواہش میں آپ قرآن کے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کے جیسے چاہیں آپ وہ نام رکھیں اور اس کی بنیاد پہ کلیم کریں, اور کلیم کرنے کے بعد آپ کو اتنی ہائپ ملے کہ ایک پاکستان کا نامی گرامی ڈیجیٹل نیٹ ورک سے ایک نامی گرامی اینکر آپ کے گھر میں آ کے آپ کا 8 منٹ کا انٹرویو جو ہے وہ کر کے سوشل میڈیا پہ دے رہا ہے, اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. آج کل بس ایسے ہی ہے. آپ دیکھو کہ قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ساتھ کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے, کچھ لوگوں کو گمراہ کریں گے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو گمراہ ہو رہے ہیں. کہنے کو وہ بڑی ان کو جی ہوتی ہے, ایک خوشی ہوتی ہے ہم نے قرآن سے نام رکھا. نام جو بندہ رکھتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. انسان کی پرسنالٹی کے اوپر اس چیز کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو جب ہم نے کوئی معنی سوچا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, بس یہ دیکھا کہ قرآن میں لفظ ہے تو قرآن میں. ہاں مجھے ایک اور بات یاد آئی. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں نے سنا کہ ایک بچی کا نام ماں نے حاویہ رکھا. استغفر اللہ. اب یہ دیکھو ذرا, حاویہ کیا سمجھ کے رکھا, صرف یہ کہ قرآن میں نام ہے. قرآن میں نام ہے, قرآن میں تو خنزیر بھی ہے, قرآن میں بالکل, قرآن میں فرعون کا نام ہے, فرعون کا نام ابلیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سا بھی جو ایسا نام. اور اب دیکھو اتنا نہیں پتا کہ حاویہ کا مطلب ہے. اسے بلاتی ہوگی کیا, کل کو اس نے بڑھ کے کیا کرنا, اس کی شخصیت پہ ہوں گے اتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صحابی ایسے آتے جن کا نام ایسا ہوتا ہے, لیکن نام بدل دیتے تھے. اور اب یہ دیکھو یہ لوگ فخر سے یہ ایسے نام رکھتے ہیں. لنتا نام رکھا, منتشا نام رکھا, مجریحا نام رکھا. یعنی آپ کے لیے بس یونیک نام ہونا چاہیے. اس کے پیچھے بیس کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, آپ کے بچے کی شخصیت پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے.
آپ کا یہ نام رکھنا کیا قرآن کی توہین کا سبب تو نہیں بن رہا؟ ان سب سے قطع نظر اپارٹ فرام دیٹ آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا نام نہیں بس اور آپ کے بچے کے نام کو ایک ہائپ ملے اور آپ کے بچے کے نام کو لوگ چونک دیں اور چونک کے آپ سے دوبارہ پوچھیں، سرپرائز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ. اور دوسرا قرآن کی توہین ایسے کہ جی یہ ہم نے نام قرآن میں سے رکھا. اب قرآن تو نہیں کہہ رہے کہ ایسے آپ غلط معنی والی آپ نام رکھیں. یہ دیکھیں نا جہالت کس قدر ہے. ایک وہ توہین ہے قرآن مجید کی جو قرآن کو بر نعوذ باللہ کیا جا رہا ہے. ہاں جی بالکل. اور ایک یہ بھی توہین ہے لیکن اس توہین کو توہین نہیں سمجھا ہی نہیں جاتا. آپ جو ہیں قرآن کو ماننے والے، قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے، قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، آپ اتنے زیادہ قرآن کے عام فہم معنی سے بے خبر ہیں یا کم از کم کسی سے آپ پوچھ لیں، آپ ترجمہ دیکھ لیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، بالکل کوئی سینس کے بغیر آپ نے کسی بھی رینڈم نام کو اٹھایا. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انہیں پتا ہو اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، وہ کیا نام کیا رکھتے ہیں، اس کا اچھا مطلب ہے، اس کا غلط مطلب ہے. بالکل. اب جہاں پہ ثواب ہے وہاں پہ عذابوں کا ذکر ہے. اب انہیں عذابوں میں سے ایک پکڑ کے اگر نام رکھ لیں گے تو یہ کوئی نام ہے؟ نام ہے. بالکل. دیکھیے نام یا تو آپ رکھتے ہیں معنی کی بنیاد پہ، جیسے آپ نے نام رکھا عبداللہ، بڑا پیارا نام ہے مانا، یا آپ نام رکھیں کسی شخصیت کے اوپر. مثلا آپ نے عمر رکھا، آپ نے عثمان رکھا، آپ نے ابراہیم رکھا. ان ناموں کا کوئی معنی نہیں. انبیاء کرام کے اوپر رکھے، صحابہ کرام کے اوپر رکھے، صحابیات کے نام پہ رکھے. نام پتہ نہیں، مجھے نہیں ویسے سمجھ لگتی کہ لوگوں کی سائیکی ہے کیا اور کیا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر چاہیں کہ ہاں ہمارے بچے جو ہے نا بہت اچھے بچے بن جائیں. کیسے بنے؟ پہلا جو آپ کے اوپر حق تھا بطور ماں باپ، بچے کا اچھا نام یہ پہلا حق ہے. آپ نے وہ حق ہی نہیں صحیح ادا کیا، اور پھر اس نام کے بچے کے اوپر ساری زندگی اثرات ہوتے ہیں. آپ پریشان ہوتے ہیں بچے کے یہ مسائل، بچہ غصے کا تیز ہے، بچہ جو ہے وہ شکایت لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے. اور یہ جو کلچر ہے، یہ جو انفرادیت کا کلچر اور یونیک اور کول نظر آنے کا کلچر، جو پتہ نہیں ہمیں کہاں پر جا کے یہ اینڈ ہوگا. اور یہ معاملہ صرف ناموں کے حد تک محدود نہیں ہے، ہر چیز میں اب تو یہ چیز اتنی زیادہ، یہ سوچ اتنی زیادہ پریویل کر رہی ہے، اور اس بنیاد پہ اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ مس ہیپس ہو رہے ہیں، لیکن کوئی جو ہے اس کو ایک مسئلہ سمجھنے کو تیار نہیں.